بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، اور محفل سجی ہے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر دنیا بھر میں جہاں جشن کا سما ہے، وہیں ARYQ TV بھی اپنی عقیدتیں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ابتدا میں کہ خوبصورت آوازیں آج شامل پروگرام ہیں، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی تینوں ثنا خوان مصطفیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ وسیم وسیع آپ کے ساتھ محمد ثقلین اور محمد دانیال شیخ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی۔ بسم اللہ۔ سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سارا
ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ، ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھے انداز میں کیٹیگرائز کر دیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ایک ایسے ولی کامل کا ذکر ہو رہا ہے جو خلق میں بہت زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ 533 ہجری یا 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 5ویں صدی کا واقعہ ہے یہ، اور اس کے بعد 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ فرمایا، بہت کم عمری میں دینی اور عصری علوم پر آپ نے دسترس حاصل فرمائی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کامن صفات میں سے ایک صفت ہے کہ بہت کم عمری میں وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، چونکہ ان سے کام بہت بڑا لینا ہوتا ہے خلق کی رہنمائی کے لیے، اور وہ مقتدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر خلق کے، تو اس اعتبار سے ان کو اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف فرماتا ہے کہ جو عام فرد میں نظر نہیں آتی۔ اس اعتبار سے ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ کے اسفار بھی ہیں، سیر و سیاحت بھی ہے، تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل سے جو آپ کی ملاقات کا واقعہ ہے، علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے، کیا فرمائیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آج تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ تمام احباب کو، تمام علماء اکرام کو آج کا یہ دن، اور خواجہ صاحب کے چاہنے والوں کو، ویسے تو تمام مسلمان خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں، لیکن بالخصوص جو سلسلہ چشت ہے، تمام چشتی بھائیوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ گویا کہ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ جس بزرگ کا یوم عرس ہوتا ہے نا، عرس کا دن ہوتا ہے، تو اس دن ان کے مزار پر انوار پر تجلیات کا ظہور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم تو وہاں نہیں جا پائے، لیکن اس وقت جتنے وہاں پر حاضر ہیں تو ان کی بھی خواجہ صاحب کے وسیلے سے یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوگی، اور تمام اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے لبوں پر میں سمجھتا ہوں یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ ہم کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے تو میری ہے لیکن ہماری، ہم سب شامل ہو جائیں، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام برکتیں تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ جو سوال آپ نے پوچھا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں پس منظر کہ جب آپ نیشا پور میں پڑھ رہے تھے اور وہاں پر حالات انتہائی خراب ہوئے، قتل و غارت گری شروع ہوئی، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی بچ نہیں پائے گا، مدارس خالی ہو گئے، جس مدرسے میں آپ تھے وہاں پر بھی لاشیں بکھیر دی گئیں، تو آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بغداد میں تھے، تو وہاں پر کسی طریقے سے کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ وہاں پر تو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا کیسے بچ سکتا ہے۔ جب اتنی قتل و غارت گری ہوئی تو اسی غم میں بیمار ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اسی غم میں بیمار ہو کر آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والدہ محترمہ کے پاس پہنچے، اور وہاں پر کچھ عرصے بعد والدہ محترمہ بیمار ہوئیں اور وہ بھی دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف جب والد کا انتقال ہوا وہ وراثت کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ میرے بہن بھائیوں میں تقسیم فرما دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن والدہ محترمہ اللہ کی نیک خاتون ہے، نیک بندی ہیں، تو انہوں نے وراثت میں سے حصہ دیا، ایک وسیع باغ آپ کے حصے میں آیا، اور آپ کی ساری توجہ وہاں پر ہو گئی، یعنی خلوت نشینی ہو گئی، کچھ حالات کی وجہ سے بھی آپ پریشان تھے،
پھر اتنے میں والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، دل مزید خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گیا، اور مکمل طور پر باغ کی رکھوالی تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، اور پھر نگاہیں متلاشی ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور جس مقام پر میں ہونا چاہتا ہوں، جس مقام پر جانا چاہتا ہوں، جہاں جا کر میں سیر کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کا بندہ مجھے وہاں تک لے جائے۔ اور اسی اثناء میں پھر جب باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں تو کہیں سے ابراہیم قندوزی، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ مجذوب تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہتے ہیں کہ ایک دن آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، یعنی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے تو چونکہ آپ علیہ رحمہ انتہائی ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو بڑا ادب و احترام کیا، ملاقات فرمائی، اور انگور کا خوشہ اپنے باغ میں سے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کیا تھا وہ تو کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ، اس کا مقام کہاں پر ہے، اس لڑکے کا، اور یہ کہاں پر موجود ہے، تو انہوں نے 1 یا 2 انگور تناول فرمائے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اپنی یوں سمجھ لیجیے قمیص کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ صاحبزادے تم نے ہماری مہمان نوازی کی، اب ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا وہ نکالا اور اسے چبا کر آپ علیہ رحمہ کو دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کھانا شروع کیا تو میرا دل کھلنے لگا، اور گویا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسی لذت آشنائی کی آپ کو تلاش تھی جو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین اکرام، خوبصورت گفتگو، خوبصورت کلام، اور یقیناً جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ کیا کہنے خواجہ صاحب کے، کیا شخصیت ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے انوار و تجلیات تک تا قیامت بندگان خدا کے لیے آپ کی شخصیت سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ نورانی کرنیں اور اسی کا ثمر ہے۔ بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ جب ہم شب و روز پھر خواجہ صاحب کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں عملی تفسیر نظر آتی ہے فذکرونی کی، اور پھر آج تک جو ذکر خیر ہو رہا ہے اور تا قیامت جو خواجہ صاحب کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ عملی تفسیر ہے اذکرکم کی۔ اور یہی یہ محفل بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آج دنیا بھر میں ARYQTV بھی سمیت تمام ہی لوگ، تمام عاشقان خواجہ غریب نواز اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کن بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، بلکہ اسی سوال سے یہ لنک ملتا ہے کہ مزید وہ کون سے بزرگ ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور کہاں کہاں سے آپ کو برکات ملی، کہاں کہاں سے آپ کو علم کے انوار ملے کہ پھر اس انداز سے آپ کی شخصیت پوری دنیا پر چھا گئی، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ یہ رہا کہ جہاں ان کا حصہ تھا وہیں وہ پہنچ گئے۔ اچھا، مختلف بزرگوں سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے جن کے اسماء گرامی اس میں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، بڑا نام، ہاں بڑا نام ہے۔ 20 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے، 20 سال۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن، ایک مہینے بھی اگر ہم نے کر لیا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے اور ہم جا کے اپنا دربار کھول کے بیٹھ جائیں، سب کچھ مل گیا۔ جی ہاں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ 20 سال گزارنے کے بعد جب پیر و مرشد حکم دیتے ہیں کہ اب تم تبلیغ کے لیے جاؤ، فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں، اللہ، ساری زندگی۔ چلا کشی ہوئی، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ اور بالکل کامل اور اکمل ہو گئے، لیکن پھر بھی خدمت کے لیے یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں میں اپنی زندگی گزاروں۔ کہا نہیں، اب حکم ربی یہی ہے کہ تم جاؤ۔ اچھا، جگہ جگہ کیوں تشریف لے گئے؟ آپ دیکھتے ہیں نا بزرگ، اس بزرگ کی بارگاہ میں، فلاں کی بارگاہ میں، فلاں کی بارگاہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ان کا حصہ ہوتا ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اکثر بزرگوں کا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس گئے، حضور مجھے بیعت کر لیں، کہا نہیں تمہارا حصہ فلاں جگہ، تمہارا حصہ فلاں جگہ۔ جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، قلب کی صفائی ہو گئی،
اور دل انوار الہی سے روشن اور منور ہو گیا، لیکن بیعت نہیں کیا کہ تمہارا حصہ وہاں پر ہے۔ اللہ، تو آپ نے پیر و مرشد کی تلاش میں جگہ جگہ آپ تشریف لے گئے، بغداد گئے، عراق گئے، شام گئے، نیشاپور گئے، اور دیگر جگہ جو بہت سی جگہ ایسی ہیں جن کے نام میں ابھی ذہن میں نہیں، مختلف جگہ آپ نے اپنے جو حصہ تھا وہاں سے حاصل کیا، لیکن آخر میں پہنچے بحر تصوف و معرفت کے اس شناور کے پاس کہ جس کی جو توکل کے تخت پر حکمرانی کر رہا، اللہ اکبر، جس کے سامنے بڑے بڑے سلاطین اپنی پیشانی جھکانے میں فخر محسوس کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی خواجہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جو، کیونکہ اصل حصہ وہیں تھا، بیعت وہیں ہونا تھا، پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب جو مسجد ہے، وہاں میری ملاقات ہوئی خواجہ عثمان ہارونی سے۔ حضور مجھے بیعت کر لیں، فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ فرماتے میں نے 1000 مرتبہ پڑھی، کہا نظر اٹھاؤ کہاں جا رہی، کہا سدرۃ المنتہا پہ۔ اللہ اکبر، فرماتے پھر 1000 دفعہ پڑھو، پھر 1000 دفعہ پڑھی، اب نظر کہاں جا رہی، کہا اب اس سے بھی آگے جا رہی۔ اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ فرمایا پھر 1000 مرتبہ، پھر پڑھی، اب کہاں نظر جا رہی، کہا اب عرش مولا پہ جا رہی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس وقت پھر مجھے بیعت کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ابھی بیعت ہوئے نہیں ہے اور نظر کہاں سے کہاں جا رہی، تو جب پوری اپنے عروج پر ہوں گے تب غریب نواز کی نگاہ کہاں جائے۔ کیا کہنے، تو ان کی عظیم شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کے لیے ایک نشست جو ہے یہ ناممکن ہے کہ ان کے شخصیت کا احاطہ کیا جائے۔ تو آپ نے تمام بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور خصوصاً خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد ان کے حکم سے، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے حکم ملا کہ جب حاضری دی کہ تم اجمیر جاؤ، تو پھر آپ نے وہاں کا رخ کیا۔ تو اس طرح پھر آپ نے، اچھا ان کی تعلیمات کا محور کیا ہے؟ قلب، انسانی قلب۔ جب یہ قلب صاف ہو جائے تو پھر پورا جسم، حدیث شریف میں آئے نا، سرکار نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صاف ہو گیا تو پورا جسم صحیح صاف ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدَ کُلَّهُ، پورا جسم فاسد ہو۔ تو آپ کی تعلیمات کا نچوڑ قلب انسانی، اور اس کی صفائی ذکر الہی، کیونکہ آپ دیکھیں نا قلب اور زبان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ بے شک، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، زبان سے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں نہیں جی یہ آدمی تو ایسے ہی، دنیا کا جو شیوا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کا جو مرکز تھا وہ انسانی قلب کے، اس کو صاف کیا جائے۔ اب جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا، اللہ، غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا، چغلی زبان کھاتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے، فحش گوئی زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے، نعت نبی زبان پڑھتی ہے، روشن دل ہوتا، درود پاک زبان پڑھتی ہے، روشن دل ہوتا، ذکر الہی زبان کرتی ہے، روشن دل ہوتا۔ تو اس لیے قلب کو مرکز اور محور بنا کر جب آپ نے ذکر الہی سے لوگوں کی تربیت کی تو تزکیہ نفس بھی ہو گیا، تصفیہ قلب بھی ہو گیا، سبحان اللہ، کیا ظاہر اور باطن کو پاک کر دی۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کی تعلیمات، اور اس طرح آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ کیا کہنے، بہت ہی اچھے انداز میں منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ ماشاءاللہ، فضائل و مناقب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے۔ مناقب ہی ہیں بنیادی طور پر، نظم ہو یا نثر ہو، چونکہ ان کی بارگاہ میں یہ عقیدتیں نظر کی جا رہی ہیں۔ دراز غم کے ہوئے سلسلے غریب نواز، اللہ، دراز غم کے ہوئے سلسلے غریب نواز، ہمارا بگڑا مقدر بنے غریب نواز، ہمارا بگڑا مقدر بنے غریب نواز، یہ کہہ رہے ہیں غلام آپ کے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ جمالیات سے میرا بڑا تعلق ہے، جمالیات سے میرا بڑا تعلق ہے، نوازشات سے میرا بڑا تعلق ہے، سخی کے ہاتھ سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، سبحان اللہ، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مزار اقدس کے وہ مناظر اور سے پاک کے وہ مناظر، چادر شریف چڑھائی جا رہی ہے اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت حاضر ہیں، بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب
لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ اجمیر شریف بقعہ نور بنا ہوا ہے، جس کی کرنیں ہم پاک پتن میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، جس کی کرنیں ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی، کلیر شریف میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور مہرولی شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تمام سلسلہ چشت کے مریدین، متوسلین، معتقدین اور محبین کے گھروں میں اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ اور اے آر وائی فیملی کو بطور خاص ایک ایسی عقیدت حضرت حاجی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی رؤوف صاحب کے والد مرحوم و مغفور کو خاص ایک تعلق تھا، ایک خاص نسبت تھی اس بارگاہ سے، اور وہی نسبت کا فیض آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آئیے منقبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل کرتے ہیں۔ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تینوں سناخہ پیش کریں گے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات خواجہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ خواجہ پیا کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری
شان ہند کے راجا تیری شان خواجہ خواجہ مورے خواجہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک مختصر سا بریک ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد.